آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آیت اللہ سغیب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں ایک اور عالم دین کا واقعہ۔ کہتے ہیں ان کے والد خود عالم دین تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم یہ بتائیے، عالم برزخ جو انسان مرتا ہے اور جب تک قیامت نہیں ہے ایک اور عالم کے اندر روح ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے، عذاب کس طرح کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا یہاں کی، کیونکہ وہاں کا ٹائم الگ ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، وہاں ماس باڈی اسٹرکچر نہیں ہے، وہاں کچھ اور ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں تمہیں اگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ سکو کہ عذاب بالکل ایسی جیسے انسان ایک پہاڑ کی وادی کے اندر پھنسا ہوا ہو، جیسے یہاں بھی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہو، درمیان میں آدمی ہو اور بھیڑیے اس کے پیچھے لگ جائیں، فرار نہ کر سکے۔ عذاب عالم برزخ میں ایسا ہے۔ اور ذہن و ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیا میں سمجھتے ہیں تو چھوٹی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حق کھا لیا، اس کے پیسے کھا لیے، اس کو دے دی۔ اس عالم میں بہت سختی ہے۔ شہید دستگیر بھی ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں، دو جوان، پرانی بات ہے، زیارت پر جا رہے تھے کربلا، راستے میں حملہ ہو گیا، ایک مر گیا، ہلاک ہو گیا، دوسرے کو واپس آنا پڑ گیا۔ وہ جو ہلاک ہو گیا وہ خواب میں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بڑے جنت، بڑے ہریالی سے باغ، تو انہوں نے کہا کہ زیارت پہ جا رہے تھے، مقصد نیک تھا تو اس لیے اللہ نے یہ عطا کیا، لیکن دیکھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو تکلیف کا اظہار ہے، تکلیف کا اظہار ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہتا ہے روز ایک بچھو آتا ہے جو میرے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا وہ ایک دوست کے گھر میں گیا تھا اور اس کے گھر پھل کاٹنے والی جو چھری ہوتی ہے وہ خوبصورت تھی، وہ میں نے بغیر اجازت کے اپنی جیب میں رکھ دی تھی۔ یہ وہ اس چھوٹی سی چیز دنیا میں کہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ چھوٹی سی چیز ہے جو مجھے روز بچھو آ کے کاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ میرے گھر میں میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ پڑی ہے، جا کر وہ میرے دوست کو دو، واپس دو، معافی مانگو اس سے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک یہ بچھو روز آتا رہے گا۔ عزیزان محترم، زندگی ظاہراً بہت آسان نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم بڑے زبان سے کسی کو، اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتے ہیں، سوچوں سے کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم ذہنی طور پر بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے نیگیٹو ہیں، ہر وقت جس کو دور سے دیکھا نیگیٹو، تو یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ بیان نہیں کر رہے، مگر آپ کا وجود اس چیزوں کو، وائس کو کریٹ کر رہا ہے جس کی طرف کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتا ہے معاشرے۔ خود اپنی صحت کا، روح کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے نیگیٹو تھاٹس کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب کس طرح کا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں مرحوم کے لیے، جیسے یہ سال ثواب کی مجلس ہے مرحوم کے لیے، یہ اس عالم میں کیسے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پھر مثال سے سمجھایا کہ جیسے آپ کسی گرم جگہ پر ہوں جہاں پر شدید دھواں ہو، جیسے جکوزی اور سوانا میں جاتے ہیں نا، اب اتنا زیادہ دھواں اور گرم ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ تھوڑی سی سانس لینے کے لیے میں باہر نکلے آدمی، تو کہتے ہیں بالکل ایسی جگہ ہو اور کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا آئے۔ کہا تمہارا ایصال ثواب پہنچانا مرحوم کے لیے اس عالم میں بالکل ایسا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے اپنے مرحومین کے لیے۔ یعنی یہ جو ہم درود پڑھ کر عطیہ کر دیتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے عطیت کر دیتے ہیں، یہ ضائع نہیں جاتا، کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی۔